الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدین معرفتہ صلوات کا آواز بلند صد احترام صاحبان بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مناقب آل اطہار اور معارف آل محمد اور مسائل سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طاہر و مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں ہیں اور الحمدللہ آج ہم سب باب مناقب کی 5ویں منزل میں داخل ہو چکے ہیں اور مسلسل گفتگو معرفت دین کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ امیر کائنات فلک جناب عزت مآب ابو تراب نے نہج البلاغہ میں جو خطبہ سید رضی نے جمع کیا پہلے نمبر پہ، تو خطبے کے درمیانی جز میں مولا نے فرمایا اول الدین معرفتہ، روزانہ آپ ترجمہ سن رہے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا بغیر معرفت کے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب دین کا آغاز معرفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اتنی تاخیر ہونے کے بعد بھی میری نگاہیں صرف جبرائیل اور میکائیل پہ ٹکی رہیں، تو یہ تعجب کا مقام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ کا رزق ہے، میری اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے جو مجھے نبھانی ہے، میری نوکری ہے۔ اور مصلح عشق جب آپ آ گئے ہیں تو یہ نماز عشق حسین ہے، اور جو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں وہ نماز واجب ہے۔ اس لیے کہ علامہ ہاشم بحرینی کے جن کی تفسیر ہے تفسیر برہان، علامہ ہاشم بحرینی سے پوچھا گیا، ابھی سوز مرثیہ ہو رہا تھا اور ہمارے برادران پڑھ رہے تھے، رئیس بھائی پڑھ رہے تھے، بھائی پڑھ رہے تھے، تو لوگ مرثیے کو معمولی سمجھتے ہیں اور آتے نہیں ہیں، جب تک کہ خطیب ممبر پہ نہیں آ جاتا تب تک نہیں آتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تک انہیں مرثیہ خان اور مرثیہ خانی کی معرفت نہ ہو سکی۔ علامہ ہاشم بحرینی کہ جنہوں نے تفسیر برہان لکھی ہے، کہ جسے آج جید علماء مطالعہ کر کے اس سے اپنے علم میں اضافہ فرماتے ہیں، علامہ ہاشم بحرینی سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ مجلس سے پہلے سوزخانی کا سلسلہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، کیا تم نے نماز سے پہلے اذان نہیں سنی؟ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ اگر یہ اعتراض کربلائی کا جملہ ہو تو آپ نہ مانیے گا۔ علامہ ہاشم بحرینی نے جواب دیا، کیا تم نے، دیکھیے ہمارے یہاں دیکھیں میں بات کہہ دوں، اسلام ریزننگ کا مذہب ہے، اسلام محاریات کا مذہب نہیں ہے، اسلام سوال کرنے کا مذہب ہے اور جواب دینے کا مذہب ہے، اسلام منطق کا مذہب ہے، اسلام لاجک کا مذہب ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے نماز سے پہلے اذان نہیں سنی ہے؟ تو سامنے والے نے سوال کیا، نماز کا تعلق مسجد سے ہے، اذان کا تعلق مسجد سے، کہنے لگے ابھی تک تمہیں مجلس اذان کی معرفت نہ ہو سکی۔ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہ نماز واجب ہوتی ہے، جو فرش اذان میں پڑھتے ہو وہ نماز عشق حسین ہوتی ہے۔ اور اگر دونوں نمازوں کو ایک وقت میں کربلا میں دیکھنا ہے تو عصر کے وقت دیکھ لو، میرے پاس دلیل ہے، جو عصر کے وقت حسین پڑھ رہے تھے وہ نماز واجب تھی، جو سہیل اور سعید پڑھ رہے تھے وہ نماز عشق حسین تھی۔
گیا ہے, ہم بعد میں پہنچتے ہیں, ہماری باتیں 7 سمندر پار پہلے پہنچ جاتی ہیں. تو اب اس دور میں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. سامنے اتنا معتبر قید خانہ ہے, یا ایسا قید خانہ ہے جس میں مضمون آزادی سے 7 سمندر پار پہنچا دیے جاتے ہیں. تو ہم بعد میں جائیں گے, ہماری بات پہلے پہنچ جائے گی, یعنی کل پہنچ جائے گی. تو اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نماز عشق حسین کون پڑھ رہا تھا؟ کہ سہیل و سعید ادا کر رہے تھے, اور جو حسین پڑھ رہے تھے وہ نماز واجب تھی. بھائی آپ مجھے بتائیے, جناب حبیب ابن مظاہر نے کوئی مقتل لے آئیے, میں آپ کو منہ مانگی قیمت ادا کروں گا. اسی لیے بچوں سے کہتا ہوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ مجلسوں کے ساتھ ساتھ علماء کی دوستی کے ساتھ ساتھ کتابوں سے دوستی کیجیے, تاکہ جب کچھ پڑھا جائے تو آپ ایک درجے پہ جا کے نہ سنیں بلکہ 10ویں درجے پہ جا کے سنیں, اور جتنے لوگ خاموش رہتے ہیں وہ بھی سمجھ کے بولے. میں نے کہا جو سہیل و سعید پڑھ رہے تھے وہ نماز عشق حسین تھی, اور جو حسین پڑھ رہے تھے وہ نماز واجب تھی. مقاتل کی جتنی کتابیں ہیں ان کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک تاریخ لا کر دکھا دو کہ جب عصر عاشور حسین مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے تو حبیب ابن مظاہر بھی پہلو میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے. نہیں, مقتل میں جملہ موجود ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ اے حبیب تم بھی یہاں پہ مصلی بچھا دو, تو حبیب نے کہا اس وقت نماز پڑھ رہی ہے اور عاشق نماز کو بچا رہا ہے. کاش کے بات صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مقتل میں جملہ موجود ہے. جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جتنے ہمارے مطالعہ کرنے والے, اسٹڈی کرنے والے, آپ کو اجازت ہے کہ اس مجلس میں اجازت دیتا ہوں, جس کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے بڑی بات سے توبہ, کوئی ذرہ نہیں ہے. میں طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ کو کھلی اجازت ہے کہ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو 20 سے کھڑے ہو جائیے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کہیے گا کہ اس کو واضح کیجئے, اس کو سمجھائیے, میں سمجھانے کا ذمہ دار ہوں کہ پڑھ میں رہا ہوں, کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں مقاتل میں کوئی مقتل کا ایسا جملہ لا کے اور تاریخ کا آئینہ دکھاؤ کہ حبیب ابن مظاہر نے بھی امام حسین کے ساتھ میں جملے کی قیمت دے دیجیے گا, حبیب ابن مظاہر کے ساتھ امام حسین نے بھی مصلی بچھا کر نماز ادا کی ہو. نہیں میرے سرکار, اس وقت حبیب ابن مظاہر امام حسین کی حفاظت کر رہے تھے اور پیچھے امام حسین سجدہ ادا کر رہے تھے, لیکن کسی مورخ میں یہ طاقت نہ ہوئی جو یہ لکھ دیتا کہ حبیب کی نماز قضا ہو گئی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں آپ کو کتابوں کا میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں, جائیے ایڈریس دیتا ہوں, مقاتل کا حوالہ دے لیجئے, اور مقاتل کے حوالے میں جناب سہیل و سعید, سنیے جناب سہیل و سعید کے لیے جملہ موجود ہے, جناب سہیل و سعید کے لیے کہ آگے کھڑے تھے, تیر آ رہے تھے, سنیے, اور اتنے تیر لگے کہ تیروں کا جال بن گیا. اللہ اکبر, تیروں کا مقتل کے جملے, جال بن گیا. اور ابھی تک آپ نے غور ہی نہیں کیا, اگر معمولی انسان کو 2 تیر مار لگ جائیں تو موت ہو جاتی ہے. ابھی آپ کربلا کے معجزے کو نہیں سمجھ پائے, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جب 2 تیر لگ جائیں تو انسان کی موت ہو جاتی ہے. لیکن مقاتل کی روایت ہے کہ اتنے تیر لگے سہیل و سعید کو کہ ایک جال بن گیا. یہ جملہ جال بن گیا, لیکن ابھی بھی سانسیں چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ ابھی امام وقت نے اجازت نہیں دی ہے. کاش کے جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ رہا ہوں, ابھی امام وقت نے اجازت نہیں دی ہے, اور امام وقت کی حفاظت میں سہیل و سعید حفاظت امام وقت میں کھڑے ہیں. چاہے جال بن جائے یا پورے بدن میں کوئی جگہ خالی نہ رہے, تیر پہ تیر آ جائے, آسمان گر جائے, اس وقت تک سہیل و سعید کی جسم سے روح نہیں نکل سکتی جب تک کہ ٹھوکر مار کے زندہ کرنے والے کا بیٹا حسین. موت و حیات کا مالک حسین اپنی زبان سے نہ کہتے, اب اجازت ہے کہ روح نکل جائے. یہ ہے امام وقت کا اختیار, یہ ہے امام وقت کی
ऑथोरिटी। देखिए ایک آج عظیم موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے اور مجھے افسوس ہوا کہ آج کل سے قلت محسوس کر رہا ہوں، لیکن کربلا کے بعد ہم کوالٹی کے محتاج ہیں، کوالٹی کے ہم نظریے کے قائل ہیں، کوانٹیٹی کے نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی تعداد ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میڈیا مختصر ہے لیکن معتبر ہے۔ آج کے بعد پہنچا ہے، میڈیا مختصر ہے لیکن معتبر ہے۔ بات کو آپ باہر پہنچا دیجیے گا، جو لوگ آج نہیں آئے ان تک بات پہنچا دیجیے گا کہ کردار صاحب نے آج کیا پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اول الدین ہے میں اپنے نفس موضوع پر آ گیا، کل کا جملہ یاد ہے، جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ خاص طور پہ سنیے کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، سورس آف اسلام کیا ہے؟ دیکھیں اب یہاں سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورس آف اسلام کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ سورس آف اسلام ازواج اور اصحاب ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اصحاب اور ازواج کا احترام کرتے ہیں لیکن اسلام اہل بیت سے لیتے ہیں۔ جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ازواج سے بھی اسلام لیا جا سکتا ہے اور اصحاب سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا نظریہ امامیہ کا یہ ہے کہ ہم اصحاب کا احترام تو کرتے ہیں۔ ایسا میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، ہم اصحاب کا احترام تو کرتے ہیں لیکن سورس آف اسلام ہم نہ ازواج کو مانتے ہیں نہ اصحاب کو مانتے ہیں۔ سلمان محمدی کا احترام ہے، ابو ذر غفاری کا احترام ہے، بلال کا احترام ہے، جناب جون کا احترام ہے، ہمارے یاسر کا احترام ہے، لیکن جب ہم اسلام لیں گے تو سلمان سے نہیں لیں گے، علی سے لیں گے۔ میں کاش کے بعد بات ہو جائے، اہل بیت سے لیں گے، کیونکہ ہمارا نظریہ آپ سے تھوڑا سا الگ ہے۔ ہم اہل بیت سے اسلام لیں گے کیونکہ رسول یہ کہہ کے نہیں گئے کہ میں تمہارے درمیان 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا جا کے سنیا، رسول یہ کہہ کے نہیں گئے میں تمہارے درمیان 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت اور اصحاب یا ازواج، بلکہ رسول نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطاعت، یعنی اہل بیت۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن معجزہ ہے، اہل بیت معجز نما ہے۔ معجزہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ معجز نما دکھائے گا۔ کاش کے بعد واضح ہو رہا ہے، معجزہ بھائی اس فلسفی اور اسلام کو سمجھے گا، معجزہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ معجز نما دکھائے گا۔ تو سورس آف اسلام کیا ہے؟ کہ اہل بیت نہ ازواج ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو ذرا سا حافظے کی بیان میں درج کیجیے گا اور آج کی مجلس کو یاد رکھیے گا۔ میں نعرہ حیدری تک پہنچ جاؤں گا لیکن پہلے میں اپنا نعرہ بلند کر لوں تاکہ ان کے نوے دن پہ بات نقش ہو جائے، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 32 دانتوں کے پہلے سے 2 تولے کی زبان آزاد ہوگی، یہ زبان بتائے گی کہ ہم چوراہے پہ بولنے والے نہیں ہیں، ہم علی کے فضائل پہ بولنے والے۔ تو اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کچھ اہم باتیں سنیے۔ عزیزان گرامی، سورس آف اسلام نہ ازواج ہیں نہ اصحاب ہیں، پھر کون ہے؟ بچے سنیں، کون ہے؟ اہل بیت۔ کل بھی اہل بیت اور آج بھی اہل بیت۔ اسی لیے وجہ یہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پترکار یہاں پہ بیٹھا ہوگا، ایک ہندی میں بات کر رہا ہوں صاحب، اور اگر کوئی نیوز چینل والا بیٹھا ہوتا اور کوئی پیپر والا بیٹھا ہوتا تو میرے اس جملے کو ذرا ہیڈ لائنز بنا کے چلا دیتا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کسی بھی ریلیجن اور مذہب کے عالم کی بات کر رہا ہوں، جاہل کی نہیں، جب آپ پادری کو سنیے گا، جب آپ کسی یہودی کے عالم کو سنیے گا، جب آپ ہندو کے عالم کو سنیے گا جو نالج رکھنے والے، تو ان سے پوچھئے کہ اسلام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بھائی انکلیشور جانے اور میرا مقدر جانے کے بعد پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ تو وہ فوراً کہیے اسلام ایک اچھا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، خیر کا مذہب ہے، ہاں رشتوں کے تحفظ کا مذہب ہے۔ لیکن انہی پڑھے لکھوں سے پلٹ کے پوچھ لیجیے مسلمان، آپ کا سناٹا کبھی کبھی اتنا ڈرا دیتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جتنے پڑھے لکھے کسی بھی ریلیجن میں سب کے ہو، آپ ان سے پوچھئے محنت دیکھیے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، سب کہیں گے اچھا مذہب ہے۔ لیکن پوچھ لیجیے آج کا مسلمان، راجو بھائی جو پیغام ہے، آج کا مسلمان تو سب کی زبانیں خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا کہ یہ اچھے ہیں۔ جب اسلام اچھا ہے تو پھر آپ کی نظر میں آج کا مسلمان کیوں نہیں اچھا ہے؟ تو وہ پلٹ کے جواب دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے
جو اسلام میں ہے وہ مسلمان میں نہیں دکھتا. انگریزوں کا میں کچھ کہہ رہا ہوں, جو اسلام میں ہے وہ مسلمان میں نہیں دکھتا, اور جو مسلمان میں ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ اسلام میں نظر نہیں آتا, نہیں پہنچے. اللہ اکبر کہہ کر بچوں کو یتیم کرنا, تھوڑا چاہیے بھائی, اللہ اکبر کہہ کے بچوں کو یتیم کرنا یہ اسلام نہیں ہے. ہاں, عورتوں کو بیوہ کرنا یہ اسلام نہیں ہے. کسی کا باغ لوٹ کے کھا جانا, مجھے پتا تھا جو میں نے بولے گے صلوات پڑھیے محمد آل محمد جان مجھے اتنا بات اس کو سمجھیے. چاہتے ہیں کہ بیداری ایسی ہے تو آپ بات کی آ گئی ہے تو ایک واقعہ سن لیجیے کہ رسول اللہ کی سیرت تھی کہ جب وہ نکلتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چھوٹا ہے یا بڑا. جب رسول اللہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ آج کل عقل زیادہ ہو جاتی ہے نا, ہاں, اس لیے کہ باپ دادا کا زمانہ دیکھ لو تو فاقوں کا ہے, لیکن اس کے بعد جب کچھ اسٹرگل کرنے کے بعد 2 پیسے کیا کما لیے تو اب میاں صاحب جب گھر سے نکلتے ہیں تو کالر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کھڑا رہتا. ہم کیوں کرے سلام, وہ چھوٹا ہے وہ کرے. لیکن رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ چھوٹا ہو پورے بچے کی توجہ یا بڑا ہو اسے سلام کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے, رسول اللہ وہاں سے گزرے تو رسول نے سب کو سلام کیا. ایک بچہ تھا جس نے رسول سے بد کلامی کر لی. رسول تو سب جانتے تھے کہ یہ اثر کہاں سے آیا, کاش کہ پورا مجمع بولے جہاں تک میں جا رہا ہوں یہ میسج ہے, یہ کہاں سے آیا. تو ایک مرتبہ اس بچے کو لے کر گھر پہنچے, پہنچنے کے بعد اس کے باپ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ تمہارا بچہ بد کلامی کر رہا ہے. توجہ, 2 دوستوں کے ساتھ بات کیا لیکن جو اہم ہے علماء نے بیان کیا ہم نے پڑھا آپ تک پہنچا ہے. تو ایک مرتبہ نبی کریم نے جیسے ہی یہ کہا کہ یہ ہم سے بد کلامی کر رہا تو ان کے والد نے خود ڈانٹا, تو رسول اللہ نے والد کو ڈانٹا. کہاں ہے رسول اللہ نے جب والد نے بیٹے کو ڈانٹا تو رسول اللہ نے والد کو ڈانٹا. کہا اس کی غلطی نہیں ہے, جانچ کے بعد باتیں ہو جائے, اس کی غلطی نہیں ہے. کہا پھر کس کی غلطی ہے؟ کہا کہ تیری غلطی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یاد کر تو نے ایسا کون سا عمل انجام دیا کہ جس کی وجہ سے ایسا بیٹا تجھے اللہ نے عطا کیا جو نبی کے ساتھ گستاخی کرے اور بد کلامی کرے. کہ مجھے یاد نہیں آ رہا تو رسول نے یاد دلایا, یاد کر تو نے بغیر اجازت فلاں کے یہاں سے 2 خرمے یعنی 2 کھجوریں اٹھا کے کھا لی تھی تو بغیر اجازت کھائی تھی, وہ مال حرام ہو گیا. تو 2 کھجوریں مال حرام کھانے کا اثر یہ ہوا کہ ایسا بیٹا اللہ نے دیا کہ جو نبی کے ساتھ گستاخی کرے. اب مسلمانوں سے پوچھئے کہ جو 2 کھجوریں حرام کی جو 2 کھجوریں حرام میں قیمت کی جگہ جو 2 کھجوریں حرام کی کھا لے تو بیٹا وجود میں ایسا آتا ہے کہ نبی کے ساتھ گستاخی کرے. تو ان کے بارے میں کیا خیال جو پورا کا پورا بات کھا جائے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہ تو آپ کو جگانے کے لیے آپ کی باتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنی باتوں کو پہنچا سکوں. آپ کے معیار پہ آ کے پہنچاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈر گیا. ہمارے اساتذہ نے یہ سکھایا جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ پہلے نبھاؤ اور اللہ ساتھ دے گا. تو باتیں پہنچانا میری ذمہ داری, دلوں تک اتارنا اس کی ذمہ داری. جب میں پہنچا رہا ہوں تو توجہ کے ساتھ سنیے. تو سورس آف اسلام کیا ہے؟ اہل بیت. نہ ازواج ہے یعنی زوجہ, زوجہ کی جمع ہے ازواج,
اور نہ ہی اصحاب ہیں. صحابی کی جمع ہے اصحاب. اچھا سنیے کیوں نہیں ہے. سنیے رسول اللہ کی 12 زوجہ ہوں, 13 ہوں یا 11 ہوں. مرحوم کرار صاحب رئیس الواعظین کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ 12 تھی یا 13, سبحان اللہ, 12 تھی یا 13 یا 11, لیکن جتنی آئی تھی خدیجہ کے علاوہ وہ دلہن بن کر آئی تھی. واحد خدیجہ تھی جن کے لیے رسول دولہا بن کر گئے تھے. واحد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی کہ جن کے لیے رسول دولہا بن کر رئیس الواعظین کا جملہ. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, ان کتابوں کو بھی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ مناظرے کی کتابیں ان کو پڑھا کیجیے. رئیس الواعظین کرار محمد آبادی خطابت کے میدان کے پہاڑ کا نام لے رہا ہوں. ہاں جو بزرگ ہے وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا 11 تھی یا 13, لیکن جتنی آئی تھی وہ دلہن بن کر آئی. واحد خدیجہ تھی کہ جن کے لیے رسول دولہا بن کر گئے تھے. تو رسول کی آخری زوجہ ان کی وفات کب ہوئی؟ ادھر دیکھیے کب ہوئی. جناب ام, تاریخ سنیے, جناب ام سلمہ, ان کی وفات ہے جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے سن 60 ہجری. بھائی بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, 60 ہجری. تو جناب ام سلمہ حیات تھی, ملاقات کر کے آئے. پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے شاید کے اختلاف ہے, لیکن سن 62 ہجری میں, بہت غور سے, یا 64 ہجری میں رسول کی آخری زوجہ کی وفات. اب اس کے بعد کوئی زوجہ نہیں. آپ کا سناٹا اور میں بولتا ہوا قربان. میں نے کہا ان کا نظریہ یہ ہے کہ یا تو ازواج سے لیں گے یا اصحاب سے اسلام لیں گے. جب آخری زوجہ سن 64 ہجری میں دنیا سے چلی گئی تو اب زوجہ کا سلسلہ بند. تو اب آنے والی جو نسل ہے وہ اسلام کس سے لے گی؟ بھائی تھوڑا سا جان چاہیے, میں کہتے جا رہا ہوں. اور صحابیوں میں آخری صحابی, اسے برداشت کیجیے, آخری صحابی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری. کون؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری, جو 11 ہجری کے بعد 51 سال تک یہاں تک ملتا ہے کہ حیات رہے, اور جن سے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے جابر تم میرے بعد پھر ایک دوسرے محمد سے ملو گے. سلامت رہیے آپ, ایک دوسرے محمد سے ملو. کون؟ 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام. جب تم سے ملو گے تو رفتار میرے جیسی, بھائی دیکھیں میں ولایت تک آ رہا ہوں تو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا, گفتار میرے جیسی, رفتار میرے جیسی. اب بتائیے آخری جو صحابی تھا وہ 5ویں کے دور میں چلا گیا. آخری جو زوجہ, میں ہسٹری آف اسلام کے فیکٹس بتا رہا ہوں اور اسے یاد رکھیے گا, جو آخری زوجہ تھی وہ 64 ہجری میں چلی گئی. تو اب اصحاب کا بھی دروازہ بند. ارے انکلیشور, اصحاب کا بھی دروازہ بند, ازواج کا بھی دروازہ بند. تو اصحاب کا بھی دروازہ بند, ازواج کا بھی دروازہ بند, لیکن اہل بیت کل بھی تھے. ارے کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا, دھیان میں لے جاؤ. اہل بیت, میں صحیح مسلم اور سوائے کے محلقہ کا حوالہ دے رہا ہوں, اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اہل بیت کل بھی تھے, اہل بیت آج بھی ہیں. اسی لیے جائیے صحیح مسلم میں, اب آپ کے مطلب کی بات آ رہی ہے, اب تو بولیے گا, صحیح مسلم میں صحیح جیتے رہو, صحیح مسلم میں صحیح ایک حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد آخری زمانے میں میرا ایک آخری خلیفہ آئے گا, آخری جانشین آئے گا, تو جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی, بہت توجہ کے ساتھ, ویسے ہی وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. پھر یہ مفید اور شیخ صدوق نے نہیں لکھا, توجہ, پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو آخری آئے گا وہ کہیں اور سے نہیں ہوگا. رسول نے فرمایا ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا. اے بھیا آپ تک کیا بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟
وہ اہل بیت میں سے ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو میرا سوال ہے کہ جب آخری اہل بیت سے ہوگا تو پہلا باہر سے کیسے آئے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ بھیا تھوڑا قریب آ جائیے، لگتا ہے میری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ میں آپ کو قریب نہیں بلاتا۔ قریب آئیے، مجھے اوپر تک بات نہیں پہنچانی، تھوڑا اور قریب آ جائیے، ڈر کیوں رہے؟ آئیے ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کم از کم جتنے بیٹھے ہیں اتنی آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں۔ دیکھیں توجہ فرمائیے کہ جب آخری خلیفہ اہل، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ جب آخری اہل بیت سے ہوگا تو پہلا سلامت رہیے، مجھے یاد رکھیے گا جب میں چلا جاؤں گا، نماز تہجد میں بھی دعائیں دیجیے گا اور گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، جب آخری اہل بیت سے ہوگا تو پہلا باہر سے کیسے آئے گا؟ ابھی نہیں پہنچے۔ نور آیا ہے وہاں سے، کیسے سمجھاؤں؟ نور آیا ہے، بچوں کو سمجھاؤں، میتھ کے اسٹوڈنٹ کتنے بیٹھے ہیں؟ یہ سب بچے بیٹھے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، اوپر سے اس سے اچھی مثال نہیں دے سکتا۔ محمد کا نور آیا وہاں سے، تو وہ ہے اللہ کا نور، وہ ہے پوائنٹ، وہاں سے چلا یہاں آیا، وہ ہے اللہ کا نور، یہ ہے محمد کا نور۔ اب اسی میں سے جو ایک لکیر بیچ سے پھیل گئی وہ ہے آل محمد۔ جیتے رہیے اور آپ کو آباد رکھیں، نہیں بات نہیں پہنچی ہے۔ جو نور وہاں سے آیا پوائنٹ ہے، وہاں سے آیا یہاں آیا تو وہ بنا نور محمد، اللہ کے نور سے نا، تو اس سے الگ نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آل محمد کی ڈیفینیشن کیا ہے تو کہیے کہ وہ اللہ کا نور، یہ محمد کا نور، اور جو اسی لکیر سے بیچ سے پھیل جائے وہ ہے آل محمد۔ تو کیا بنا؟ پلس۔ جیتے رہو، کیا بنا؟ پلس۔ پلس کے برابر میں پلس آتا ہے تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ پلس کے برابر میں کیا آتا ہے بھائی؟ ہاں یہ دیکھیں بچے کہہ رہے ہیں مائنس، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، میں غریب میں بہت ہلکا تھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ فارمولا میں نے غلط استعمال کر دیا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں پڑھ کے آیا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بیٹا پلس کے برابر میں جب پلس آتا ہے تو رزلٹ پلس آتا ہے، پلس کے برابر میں جب مائنس آتا ہے تو رزلٹ مائنس آتا ہے۔ اب سمجھے ہمارے عقیدوں میں اور غیروں کے عقیدوں میں فرق کیا ہے؟ آپ ابھی نہیں پہنچے۔ یہ جو پلس بنا تھا یہ محمد اور آل محمد کا، ہم نے کیا کیا کہ غیروں نے پلس کے مقابلے پہ ایک مائنس رکھ دیا۔ آکاش کے بعد باتیں آ جاؤ۔ اب جو نیچے آتے گئے وہ مائنس میں چلے گئے، لیکن ہم نے پلس کے برابر میں مائنس نہیں رکھا، معصوم پر معصوم۔ ارے انگریزی نے کہا جا کے سمجھاؤ توجہ، کیا کہا؟ معصوم پر معصوم، کسی غیر معصوم کو معصوم پر ترجیح نہیں دی، کیونکہ معصوم کا نائب جاگے گا، معصوم کا جانشین، معصوم کا خلیفہ معصوم ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا جو ظلم ہوا، فراز صاحب سر اٹھا کے، سب کے نام یاد ہے، نام لے کے انڈیکیٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، ایک بار بھیتر دیکھیے، لیکن نوجوانوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کل کی مجلس کا نشہ زیادہ سوال ہے نا، تو آج اترنے نہیں دوں گا، اس نشے کو تھوڑا سا اور اوپر لے جانا ہے، لیکن تھوڑا سا برداشت کیجیے۔ علی کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا کہ جب علی کا حق چھینا گیا، اب تو آمادہ ہو، جب علی کا حق چھینا گیا تو سب سے بڑی تعبیر یہ کی گئی کہ عمر میں چھوٹے تھے، جیتے رہیے، کیا کہا گیا کہ سن کم تھا، اسی لیے چھوٹے پر بوڑھے کو چھوٹے پر جوان پر بوڑھے کو ترجیح دی گئی۔ تو جواب سنیے صاحب، عبداللہ ابن عباس عملہ، عبداللہ ابن عباس، کیا جواب ہے طالب علم؟ عبداللہ ابن عباس
خلیفہ دوم کے ساتھ ٹہل رہے تھے تو صاحب نے پوچھ لیا عبداللہ ابن عباس سے اب دیکھنا یہ میں تھکا ہوں یا مجمع تھکا ہوا ہے، وقت کا اثر ہے یا وقت کے مالک کے ذکر کا اثر ہے، اب آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا سے انہوں نے کہا خلیفہ دوم نے کہ یہ بتائیے، یہی لفظیں ہیں کہ کیا تمہارے صاحب علی کی طرف اشارہ، تمہارے صاحب کیا ابھی بھی خود کو جانشینی کا حقدار سمجھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے تیوریاں بدل کے کہا سمجھتے کیا ہے؟ لیکن جب عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا سمجھتے کیا ہے وہ حقدار ہے، اچھا چاہتے تو رسول بھی یہی تھے، وہ فرماتے ہیں نعرہ حیدری، وہ فرماتے ہیں کہ چاہتے بھی ان کا نام ہی نعرہ حیدری رکھیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ نعرہ حیدری ہونا چاہیے۔ ایک مجلس میں میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، مجمع کھڑا ہو گیا تھا، اب پڑھ کے دیکھتا ہوں نعرہ حیدری پہ بات چل رہی تھی تو میں نے کہا صرف نعرہ حیدری کا جواب یا علی نہیں ہے، نعرہ رسالت کا بھی جواب یا علی ہونا چاہیے، خیبر کی قسم۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، ارے جتنے جہاں تک سمجھے تو کم از کم بول گئے نعرہ رسالت کا بھی جواب یا علی ہو سکتا ہے، خیبر کی قسم، کیونکہ رسول کا بھی نعرہ یا علی تھا اور خیبر میں نعرہ علی پڑی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس میں سمجھتے کیا علی آج بھی حقدار ہیں، تو فلاں صاحب کہتے ہیں خلیفہ دوم رسول بھی یہی چاہتے تھے کہ انہیں جانشین بنا دیں، لیکن چونکہ عمر کم تھی، میں رئیس بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ کم عمر کم تھی، اسی لیے امت نے بوڑھے کو جوان پر ترجیح دی۔ کہاں ہیں آپ؟ امت نے بوڑھے کو جوان پر، مائک پہ تو اس لیے ہوں تاکہ سب تک بات پہنچے، اب آپ مجبور کر رہے ہیں، امت نے بوڑھے کو جوان پر ترجیح دی، تو جوان کو نہیں بنایا، امت نے بوڑھے کو چن لیا۔ بس جیسا ہی عبداللہ ابن عباس نے سنا کیا کرارا جواب دیا، فرماتے صحیح کہا، امت نے بوڑھے کو خلافت کے سلسلے میں جوان پر ترجیح دی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب سورہ براءت کی تبلیغ کا مسئلہ آیا تو اللہ نے بوڑھے سے تبلیغ چھینی، جوان کو دے دی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تاریخ کے میدان میں رہبار دوڑائیے تاکہ محنت زیادہ نہ کرنی پڑے۔ صلوات جناب عبداللہ، ارے سورہ براءت کی تبلیغ کب ہوئی ہے؟ جب سورہ براءت کی تبلیغ کا مسئلہ، اے بھیا مجھے معاف کیجیے گا، میں ہر ٹکڑے پہ آپ کا وقت نہیں برباد کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ تاریخ اور ہسٹری کے فیکٹس پہنچے، اس لیے ایک دو کا اگر نیند آنے لگے تو ذرا تلخیص پڑھ دیے گا اس سمے کی تھا، ہاں صلوات پہ محمد و آل محمد کا کہاں سے کس ماحول سے میں نکلوں اور کہاں سے خطابت کو لے جاؤں، شاید کہ اب کوئی مومن خاموش نہ رہے۔ طاہر جرولی صاحب یاد آ گئے، جب بات خلافت کی آتی ہے تو وہ یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا جب پوچھو کہ قرآن کب جمع ہوا تو سب کہتے ہیں تیسرے دور میں، تو طاہر جرولی صاحب نے کہا جب قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا تو تراویح دوسرے دور سے کیسے شروع؟
हैं ना, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद तो क्या फरमाया जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, देखिए बहुत अहम बातें कर रहा हूँ और पूरे अशरे में बहुत अहम बातें। और आज की मजलिस यहाँ मोहम्मद साहब बैठे होते तो मैं उनसे कहता कि थोड़ी आवाज की क्वालिटी और अच्छी कीजिए, और जो आज मैं मैसेज दे रहा हूँ इसे पूरी दुनिया में क्लिप से चला दीजिएगा। कल मेरा डिस्कस हो चुका है कि क्लिप का मुझे आज की मजलिस में जवाब देना है। जो बच्चों को बहकाया जा रहा है हमारे मसलक के नहीं है, गैर मसलक के हैं, लेकिन यूट्यूब का जमाना है और इफ़हाम और तफहीम की मंजिल है। लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक, प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं बहका न दे, इसीलिए कयामत तक का सबसे बड़ा मीडिया ज़ैनब ने दे दिया। सबसे बड़ा मीडिया जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह के अलैहा ने दे दिया। देखिए बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। तो जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या कहा, हाँ उम्मत ने जब चुना तो बूढ़े को जवान पे तरकीब दी, लेकिन जब सूरह बराअत का मसला आया तो अल्लाह ने बूढ़े से ही सलामत है क्या जवान को दे दी। देखिए एक बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम माने जाते हैं हमारे भाइयों के, हाँ फखरुद्दीन राजी, फखरुद्दीन राजी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि खिलाफत और इमामत को जाने दीजिए। अहले सुन्नत के इमाम माने जाते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, इतने बड़े आदमी हैं, वो लिखते हैं कि खिलाफत और इमामत को जाने दीजिए, खिलाफत और इमामत को जाने दीजिए, लेकिन अली के इल्म का मुकाबला अली के इल्म का मुकाबला, अली के इल्म का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, और जिससे खिलाफत का किया जा रहा है उनसे तो बिल्कुल नहीं। जी जी, ये फखरुद्दीन राजी लिख रहे हैं कि उनसे तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। कदरी खुदा की कसम मोहन चुन रहे, वो लिखते हैं क्योंकि मसला ये है कि अली रसूल के साथ बचपन से रहे, और जो वो आए वो बुढ़ापे में आए। अरे मैं तो इसलिए पहुंचा रहा हूं ना, और ये सबको बिला तफरीक के मजहबों में मिलता। वो फरमाते हैं कि अली बचपने से, अरे साहब जुमला सुनिए फखरुद्दीन राजी का, मुझे पता है कि वक्त ज्यादा है तो बार बार आप घड़ी देखिएगा, लेकिन इससे पहले कि आप बार बार देखिए तो मैं किसी घड़ी ना रुक के हर घड़ी बोलूं ताकि घड़ी घड़ी आप घड़ी ना देखें। इसीलिए मैं बोलना चला जा रहा हूं, मैं तो बाहर की आवाज भी नहीं सुन रहा हूं कि अंदर आ रही है या नहीं आ रही, और मैं इनकी तरफ नहीं देख रहा हूं कि कोई इशारा ये 2-3 बार कर चुके हैं कि शेर पढ़ दीजिए, मैं नहीं देख पाता हूं, तो वो बहरहाल अखलाकी शरीयत का तर्क औला हो जाता है, तो वो सारा कर्ज अदा हो जाएगा जाते जाते। लेकिन बहरहाल आप सेंसिटिव होके और बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनिए, वो फरमाते हैं फखरुद्दीन राजी कि अली चूंकि बचपने से रसूल के साथ थे, और जो फला है वो बुढ़ापे में आए थे। भाई आगे बढ़े क्या जुमला लिखा, वो फरमाते हैं कि जो बचपने में इल्म हासिल किया जाए, आपका तो उलमा के घराने से ताल्लुक है, चाहे वो आपके घर का मसला हो या आपके ससुराल का मसला हो, तो मैं दोनों को जानता हूं, तो इल्मी घराने से ताल्लुक है, तो मैं आपसे लेकर पूरे मजमे के नौजवानों तक पहुंचा रहा हूं कि फखरुद्दीन राजी ने लिखा, उन्होंने लिखा कि जो बचपने में, साथ कीमत दे दीजिएगा मेरा जुमला नहीं है, इमाम फखरुद्दीन राजी का, वो कहते हैं कि जो बचपने में इल्म हासिल किया जाए वो पत्थर की लकीर होता है, जो बचपने में इल्म हासिल किया जाए वो पत्थर की लकीर होता है, और जो बुढ़ापे में हासिल किया जाए वो रेत की लकीर होता है। आपकी खिदमत में बहुत अहम मसला अर्ज करना है, इसलिए आपसे हाथों को जोड़ के कह रहा हूं कि कल तो 1 घंटे 20 मिनट की मजलिस हो गई थी, और जिसको शक है वो यूट्यूब उठा के देख ले, 1 मिनट कम बता रहा हूं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भाई मौला आप सबको सलामत
سلامت رکھے. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک مشورہ دے جاؤں آپ سب کو اگر اجازت ہو تو. ایک مشورہ دے جاؤں کہ یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر. یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر. جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے. علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے. تیسرا چوتھا مصرع سن لیے خاص طور پہ کہ مگر بتاؤ علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے. مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے. علی کو کوئی خلیفہ کہے تو کہتا رہے زبان سے کہہ دے بلا فصل تو ہمارا. بہت ذمہ داری کے ساتھ بات سنیے اور میں مجلس کو سرحد انتہا تک پہنچاؤں. ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں. نوجوانوں غور سے سننا. اتنا سمجھا کر انڈیکیٹ کر کے کوئی نہیں پڑھے گا. اس کا کام ہے پڑھنا اور چلے جانا. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہاں سے جاؤں تو کم سے کم دوبارہ بلائیے نہ بلائیے لیکن جتنا سن رہے اتنا تو یاد رہے کہ میں نے پڑھا کیا تھا اور آپ کے ذہنوں میں رہے. تو عزیزان گرامی لوگ جب علی کا حق چھینا گیا تو سب سے بڑی تعبیر یہ کی گئی کہ عمر میں چھوٹے تھے. کیا تعبیر تھی؟ عمر میں چھوٹے تھے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب سنیے آپ ولایت علی بہت اہم ہے. اتنی اہم ہے کہ شاید ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے. میں آپ کو جشن غدیر کی سلور جبلی دکھاتا ہوں تاریخ میں. سلور جبلی 10 ہجری میں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ محمد کی شریعت سہلا کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ سر ہلا دو 15 منٹ اور مجلس تمام گھبرانا نہیں. کیا کہلاتی ہے؟ مجلس نہیں کیا شریعت سہلا. کیا مطلب؟ ایزی شریعت. کیا ترجمہ کر دیا آسان شریعت. مصطفیٰ سے پہلے جتنی شریعتیں گزری جی وہ سب اتنی ہیوی تھیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ 1 مہینے کا روزہ برداشت نہیں کر پاتے. کچھ نبیوں کے زمانے میں 6 مہینے روزے تھے. کتنے؟ اور کچھ نبیوں کے زمانے میں 3 مہینے روزے تھے. اور کچھ نبیوں میں تو یہاں تک تھا کہ وقت کا سلسلہ ایسا تھا. سنو کہ جب افطار کا وقت آئے اس سے پہلے اگر پلکیں جھپک گئیں تو روزہ وہیں سے دوسرے روزے کے لیے کنٹینیو ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. ایسی شریعتیں تھی اور ایسی بھی شریعت تھی. سنو شریعت محمدی سے پہلے اتنی مشکل شریعت کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پہ ایک سمبل آ جاتا تھا, نشان, اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا. لیکن رسول کی شریعت حیدر بھائی اتنی آسان شریعت ہے, چاہے جتنے گناہ کرتے رہو نشان نہیں آئے گا, لیکن انکار ولایت علی. کیا قیمت دیتے ہیں جب تک یہ پوسٹ مارٹم نہ ہو تب تک نوجوان پہنچتے ہی نہیں. میں نے اشارہ کیا لیکن انکار ولایت علی کی فلائٹ وہ فلائٹ ہے جو ڈیلے نہیں ہوتی. دلیل کا حکم ہے کہ گناہ چاہے جتنا ہو حساب و کتاب محشر میں ہوگا. لیکن یہ بتائیے آخری ہی نبی کی شریعت میں حارث تھا یا نہیں تھا؟ جیسے ہی انکار ولایت اس نے کیا تو عذاب الہی کی یہ وہ فلائٹ تھی کہ جو ڈیلے نہیں ہوئی, فوراً آئی اور وہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب رسول کی شریعت بڑی آسان شریعت ہے. توجہ, اور میں آپ کو سلور جبلی دکھاتا ہوں کہ 10 ہجری میں غدیر کا اعلان ہوا اور 35 ہجری کا واقعہ کتنا؟ تو کتنے سال ہوئے؟ 25 ایئر. جب علی صفین کی طرف جا رہے تھے تو عین روز غدیر, سنیے حیدر بھائی شاید کہ کوئی نئی بات ہو, بچے نیا سنیں,
عین روز غدیر بچوں کے لیے علی نے قافلہ رکوایا اور سب کو بٹھایا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ غدیر کا جشن کہاں سے لے آئے. حیدر صاحب آپ ٹگرا میں جب محفل کراتے ہیں تو ناظم الگ ہوتا ہے, صدر الگ ہوتا ہے. یہ جو 25 برس میں سلور جوبلی میں علی نے جشن کیا صفین کے راستے میں, اس میں ناظم بھی علی تھے اور صدر بھی علی تھے. اور کیسے تھے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سارے جتنے ساتھ میں تھے. تو علی نے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو غدیر میں تھا؟ تو بیدار ہو جاؤ بھائی, میں کہیں لے جا رہا ہوں. کہا تم میں سے کون ہے کہ جو غدیر میں تھا؟ تو سب نے کہا ہم تھے. 3 ایسے تھے, نہیں جنہیں, یہی تو مشکل ہے, جنہیں آپ سمجھ رہے ہو تو بہت پہلے ہی چلے گئے. جی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان میں سے 3 ایسے تھے کہ جو نہیں تھا, دیکھو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ یاد رکھنا کہ رسول کی شریعت میں جب گناہ کوئی کرے گا تو پہلے کی شریعتوں کے حساب سے سمبل نہیں آئے گا, نشان نہیں آئے گا. لیکن ولایت علی کی اہمیت سمجھو کہ شریعت محمدی میں کیا ہے, سارے گناہ ایک طرف, انکار ولایت کا گناہ ایک طرف. دلیل کا جتنے بھی بیٹھے تھے علی نے سب کو بلایا کہ سب آؤ یہاں سے بیان کرو کہ غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا. سب آؤ, اٹھو اور ایسے سنو کہ جیسے عین روز غدیر پائے جناب امیر پہ بیعت کر رہے ہو, ایسے سننا. سب اٹھو, آؤ, سب آئے. تاریخ کہتی ہے 27 پیپلز. کتنے؟ 27 یعنی 27 افراد نے آ کر بلندی سے بتایا کہ رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ, دیکھنا یہ یہاں ہے یا کہیں اور ہے, گھر پہ تو نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی جسم یہاں ہوتا ہے, فکر گھر پہ ہوتی ہے, تو یہیں سے امتحان ہے. 27 لوگوں نے آ کے بتایا کہ رسول نے غدیر میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی کو فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تب 3 بچے 27 کے علاوہ, ان سے علی نے پوچھا کہ تم بھی بیان کرو. کہ یاد نہیں ہے, بھول گئے, ابھی نہیں پہنچے. 27 بتا کے جا چکے. 27 بتا کر جا چکے رئیس بھائی, اور ابھی تک انہیں یاد نہیں آیا کہ رسول نے غدیر میں کیا کہا تھا. اب اس سے پہلے کہ سسپینس رہے بات اور آپ سوچتے رہیں تو کون سے 3 تھے. نہیں تو دیکھو, زید ابن ارقم, انس بن مالک, ابو موسیٰ اشعری. جانتے ہو ابو موسیٰ اشعری کون تھا؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا, لیکن مالک اشتر نے سارا علم کا بھوت ایک جملے میں اتار دیا. سنو جملہ کیا تاریخ میں موجود ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, فتویٰ دیتا تھا, لیکن مالک اشتر کہ جو علی کے سچے اور پکے محب تھے, ان کا جملہ تاریخ میں ابو موسیٰ اشعری کے لیے, اے ابو موسیٰ تیری مثال اس گدھے اور خچر کے مانند ہے کہ جس پہ منو کتابیں لدی تو ہو لیکن پتہ نہ ہو کتابوں میں لکھا کیا. سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں. اب چونکہ آج تاخیر ہو گئی ہے تو جسم کے رزق آپ نے بہت دیر میں لیا ہے, تو پھر روح کے رزق کو بھی تو وقت دے دیجئے. ابو موسیٰ اشعری سے مالک اشتر نے کہا تیری مثال اس گدھے اور خچر پر, کیا معنی خیل چھوڑا کہ اس خچر کے معنی نے جس پہ منو کتابیں لدی تو ہوں لیکن پتہ نہ ہو کہ کتابوں میں لکھا کیا. تو کتنے تھے؟ زید ابن ارقم, انس بن مالک اور ابو موسیٰ اشعری. تینوں نے جب کہا اور غدیر کی خبر کو چھپایا, نہیں پہنچے آپ, ارے پوائنٹ ہے, غدیر کی خبر چھپائی
ابھی انکار نہیں کیا. کیا فرمایا؟ ہمیں یاد تھا. غدیر کی خبر چھپائی تو علی کی تینوں کے لیے بد دعا. سنیے بد دعا. علی نے کہا، بہت پوائنٹ کی بات ہے، علی نے کہا کس سے؟ علی نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ اے ابو موسیٰ، تو نے آج ولایت کی خبر چھپائی ہے. تو علی نے بد دعا کی. وہ جو ہمیشہ دعا دیتا ہے، سلامت رہیے، وہ آج ولایت کی اہمیت کو بتا. اور علی نے کہا اے ابو موسیٰ، یاد رکھنا جب تو مرے گا، بھیک مانگ لو تاکہ جمعے کی قیمت مل جائے، جب تو مرے گا تو تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ارے کیا قیمت دی، سلامت رہیے، ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں کہ قیمت دے دیجیے. جب تو مرے گا تو تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. علی نے ثابت کر دیا کہ جو زندگی میں علی ولی اللہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. جملہ تو مکمل ہونے دیجیے. جب تو مرے گا تو تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ زندگی میں اگر علی ولی اللہ نہیں کہو گے تو مرتے وقت لا الہ الا اللہ بھی کہا نہیں ہوگا. اور ویسا ہی ہوا کہ جب ابو موسیٰ اشعری مرا، بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، جب مرا ولایت کی خبر چھپانے کے سبب جب مرا تو اسے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہ تھی پہلی بد دعا. دوسرا کون؟ زید ابن ارقم. علی نے کہا سن، تو جب مرے گا تو اندھا ہو کر مرے گا. تو جب مرا تو زید ابن ارقم اندھا ہو کے مرا. تیسرا کون؟ انس بن مالک. کون؟ انس بن مالک. انس بن مالک کے لیے کہا، وہی پرانی شریعت یاد آئی کہ جب گناہ کرتے تو نشان آ جاتا تھا. علی نے کہا کہ سن، جب تو مرے گا تو تیری پیشانی پر ایک سفید داغ ہوگا کہ جو تیرے امامے سے بھی نہیں چھوٹے گا. ارے جیتے رہیے، کیا فرمایا؟ تیری پیشانی پر ایک سفید داغ ہوگا جو تیرے امامے سے بھی نہیں چھپے گا. اور یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا بڑا امامہ اس نے بنایا کہ جتنا بڑا بناتا تھا داغ پڑ جاتا تھا. بھائی تاریخ کیا ہے، جتنا بڑا بناتا تھا داغ پڑ جاتا تھا. جتنا بڑا، ایک وقت وہ آیا کہ پوری پیشانی پر امامہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا. ارے علی کی دشمنی نے کہاں پہنچا دیا کہ سجدہ کرنے کے لائق نہ بچا. تو یہ تھی علی کی وہ دشمنی کہ چھپایا گیا. اور اگر آپ بیدار ہیں تو آج ہی میں بات ختم کر دوں اور مجلس تمام. یہ جو شریعت ہے یہ سہل ممتر، کیا مطلب؟ شریعت سہلا، کیا مطلب؟ ایزی شریعت. پاکستان کا ایک نام ہے جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے، وہ اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے، اختر مالک نام ہے یا مالک اختر نام ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. تو اس نے یہ فرمایا کہ نماز روزے کی بات کی، اہل بیت کے فضائل پڑھے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ کو اللہ آسمان پہ اٹھا لے، سلامت رہے، اور امام حسین کربلا میں قتل ہو جائے. جب عیسیٰ کو سولی دینے کی بات آئی، اس کا جملہ، اس کا جواب دے رہا ہوں. جب سولی دینے کی بات آئی، سنیے صاحب جواب، وہ سولی دینے کی بات آئی تو اللہ نے اس وقت عیسیٰ کو اٹھا لیا. رئیس بھائی بہت اہم بات ہے، شاید یہ عمر آپ کی 55 یا 60 کے آس پاس ہوگی یا 50 اباؤ ہوگی، بہرحال مجھے معافی، آپ ہمارے بزرگ، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے ایسا جواب شاید نہ سنا ہو. اگر اس طالب علم سے سن لیجیے گا تو دعا دے دیے گا. اس سے پہلے سلوات پڑھ لیے تاکہ جواب کے لیے آمادہ ہو جائے. بس مجلس تمام ہے اور یہی سے بات ختم کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب عیسیٰ کو جب سولی دینے کی بات آئے تو اللہ عیسیٰ کو اٹھا لے اور ان کے جیسی شبیہ کو بھیج دے.
اور سولی دے دی جائے اور عیسیٰ، راجو بھائی یہ بھی یاد رکھیے گا، شریف آسمان پہ اٹھا دیا جائے. یہ جو کربلا میں ذبح ہوئے یہ حسین نہیں تھے، یہ حسین کی شبیہ تھی. یہ حسین کی شبیہ کا سر تھا جو نوکے نیزہ پر تلاوت کر رہا تھا. انصاف سے بتائیے، ایسی بات کہہ رہا ہے کہ اگر چھوٹے بچے اور نوجوان سنیں تو پہلی ہی بار میں بیٹھ جائیں گے. اب سنیے اس طالب علم کا جواب، اور انکلیشور بات سے آواز ملائے تاکہ جواب دور تک پہنچے. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عیسیٰ اور حسین میں اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں کہ فرق کیا ہے. ارے جان کے سنو بھائی، بھیا 5 منٹ مجھے دے دو. میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر خطابت سے زیادہ قیمتی ہے 5 منٹ. میں بڑا جواب دے رہا ہوں، چلا جاؤں گا. یاد رکھیے گا اس کو، طالب علم کو، عیسیٰ اور حسین میں فرق ہے نہیں بھائی. عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ، حسین ہے محمد کا خون. ہماری بچیاں مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. عیسیٰ ہیں، آمادہ کرو اپنے آپ کو، عیسیٰ ہیں کون؟ عیسیٰ ہیں پسینہ، اور حسین ہیں. ایک جملہ اور کہہ جاؤں مائک سے ہٹ کے، آواز تو چلی جائے گی ہر طرف کیونکہ ویڈیو میں آ جاتی ہے، بعد میں سن لیجیے گا. عیسیٰ ہیں پسینہ، حسین ہے خون. رسول عیسیٰ کو اللہ نے اس لیے اٹھا لیا کیونکہ عیسیٰ اس وقت زندہ رہ سکتے تھے جب ان کو اٹھا لیا جائے. کیا کہہ رہا؟ جیتے رہیے نہ پھر رک گیا. عیسیٰ کو اللہ کو زندہ رکھنا تھا قیامت تک، اور عیسیٰ اس وقت زندہ رہ سکتے تھے جب ان کو زندگی میں اٹھا لیا جائے. لیکن حسین کے زندہ رہنے کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قتل ہو جائیں گے تو نیزے سے بتائیں گے. کوئی اہم بات ہے؟ صلوات اللہ علیہ. آپ کے اوپر بار نہ گزرے تب میں جواب دوں، اجازت ہے نا آپ کی؟ ہاں، بعد میں کوئی قبضہ نہ رہ جائے میرے اوپر. اب وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے ہمارے بزرگ تک. تو عیسیٰ کو زندہ رہنے کے لیے اٹھانا ضروری ہے، سنو، اور حسین کے زندہ رہنے کے لیے اٹھانا ضروری نہیں ہے. خنجر چل جائے گا، نیزے پر جائیں گے. ارے عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ وہی تو ہے جو حسین کے نوے جانشین کے پیچھے نماز پڑھیں گے. شریعت محمدی سے جواب سن لو مجلس سما. حسین نو کے نیزہ پر جائیں گے، سر اٹھائیے، نو کے نیزہ پر جائیں گے تو قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ حسین زندہ ہے. حسین کو زندہ رکھنے کے لیے مفتی صاحب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سنو دلیل، کہ دلیل کیا ہے. یاد رکھنا، اگر کسی معصوم نبی کا قتل ہو جائے، راجو بھائی یہ بات کر رہا ہوں، قتل ہو جائے تو اس کا انتقام واجب ہے. کیا ہے؟ اور عیسیٰ کی شریعت عدل پر مبنی نہیں تھی، حب پر تھی. کس پر؟ محبت پر اور احسان پر. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی ایک تماشا مار دے تو بدلہ نہ لو، دوسرا گاہ بڑھا لو. ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اگر نئی چیز سن رہے ہو تو مجلس کے بعد دعا دے دیجیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر. حب پر صرف عیسیٰ کی نہیں، کئی نبیوں کی شریعتیں عدل پر مبنی نہیں تھی، صرف اور صرف احسان پر تھی اور حب پر تھی. اگر کسی کے ساتھ 1 میل چل گئے ہو تو اس کی محبت میں 1 میل اور. تو یہ تھی عیسیٰ کی شریعت محبت پر. تو اگر عیسیٰ کا قتل ہو جاتا تو بدلہ کون لیتا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری. بدلہ کون لیتا؟
عیسیٰ ابن مریم کا بدلہ، کل میں اس کو کنٹینیو کروں گا، یہ دلیل سنو، کون لیتا؟ محبت پر مبنی تھی عیسیٰ کی شریعت اور محمد کی شریعت۔ سورہ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عیسیٰ کی شریعت احسان پر تھی اور محمد کی شریعت عدل اور احسان دونوں پر ہے۔ پہلے دونوں کا فرق سمجھ لو۔ عدل کا مطلب ہے خون کا بدلہ خون، انگریزوں والوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں بار بار، خون کا بدلہ خون، غلام کا بدلہ غلام، کنیز کا بدلہ کنیز، پراپرٹی کا بدلہ گھر کا بدلہ، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ اگر ہم نے کسی کا قتل کر دیا، سمجھو شریعت ہے، کسی کا قتل کر دیا اور اس کے وارث، معاف نہیں بھائی، اس کے وارث دیت لینا پسند کر لیں، دیت کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں خون بہا۔ ارے جیتے رہیے، کیا کہتے ہیں؟ اور خون بہا۔ اگر آپ کسی کو قتل کر دیں تو اگر اس کا وارث اس کے بدلے میں کچھ رقم لے لے، آج کے بعد رقم لے لے، تو انتقام ساقط ہو جاتا ہے، اب بدلہ نہیں ہوتا، کیونکہ خون بہا لے لیا گیا اور وارث نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو محمد کی شریعت عدل کے ساتھ تھی، تو اب حسین اگر قتل ہوں گے تو اس میں انتقام کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی بچہ نہیں پہنچا، اب کہا میں آپ کو لے جاؤں، یہی وجہ تھی کہ جب یزید کے دربار میں چوتھے امام کو یزید نے بلایا تو ہیرے جواہرات رکھے، امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے آپ کے باپ کے قتل کا خون بہا، اگر سجاد لے لیتے تو انتقام نہ ہوتا، لیکن سید سجاد نے اسے ٹھوکر مار کے بتایا کہ یاد رکھنا حسین کے خون کا بدلہ باقی ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ جن کی سمجھ میں آیا وہ بھی سلامت رہیں، اور جن کی نہیں آیا ان کو سمجھنے کی دعا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ اتنا ڈیفیکلٹ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں علماء کی کتابوں کی تحقیق کے بعد پہنچایا کہ علماء نے کیا لکھا۔ اگر ایسے سوالوں کے جواب مجلسوں میں نہ دیے گئے تو کیا اجلاس میں دیے جائیں گے؟ جی، مجلس اعضا کانفرنس میں ایسے جواب نہیں دیے جاتے، ایسے جواب دیے جاتے ہیں مولا کی مجلس اعضا میں۔ اسی لیے تو پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ اہل بیت کا حق بیان کرو۔ کسی بھی دور میں کوئی باطل تم سے سوال کرے تو تم اہل بیت کا حق بیان کرو۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو اس لیے آگے لے جاؤں گا کہ خون کا بدلہ باقی ہے۔ اگر سید سجاد یزید، بڑی بات کہی، اگر سید سجاد یزید کے دربار میں اپنے بابا کے قتل کا خون بہا لے لیتے تو انتقام ختم ہو جاتا، لیکن ٹھوکر مار کے بتایا کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے اور ایک انتقام لینے والا۔ توجہ، ابھی بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور آخری بات مجلس تمام، ابھی بھی پردہ غیب میں اٹھے گا پردہ، دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا، علی کے شیعوں کی عید ہوگی، ستم کا قصہ تمام ہوگا۔ آپ پینے کے لیے سیراب رہتے ہیں، اور اگر آپ سیراب ہیں تو میں 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں، جب آپ سن رہے ہیں تو 4 مصرے اور سن لیجئے انشاءاللہ۔ کسی ایک مجلس میں میں بی بی کا پورے مقدمہ جو میں نے لکھا ہے وہ میں 6 شعروں میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن 4 مصرے ابھی خالی سن لیجئے۔ یہ کیا ہیں کہ جو آخری سے لڑیں گے
اب سنیے ان کے گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ، کیونکہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، ہر شیر کی اولاد شیر ہوتی ہے، شیر کی اولاد شیر ہوتی ہے۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا، لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ مولا آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات ان مجالس میں دامے درہمیں سخن شریک ہوتے تھے، اللہ اس سال نہیں ہے، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ اور جہاں یہاں پہ جتنے شرکائے مجلس ہیں ان کی مرحومین کو کروٹ کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ان مسائل پر بولنا اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نہ بہکا سکیں۔ عیسیٰ وہ ہیں کہ جو محمد کا پسینہ، حسین وہ ہیں جو محمد کا خون۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ حسین کے نوے جانشین کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مجلس میں پڑھتا ہوں، گلا کچھ لوگوں کا سوکھ جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں پانی پی کے آتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ جانے کہ ان کو پیاس کیوں لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے پردہ کرنے لگی ہیں تو اپنی بیٹی زینب کو بلایا تھا اور کہا تھا اے میری لاڈلی، میرے حسین کے ساتھ رہنا، دیکھو رات میں کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ کہا اماں جان ایسا کیوں کہہ رہی؟ کہا اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا حسین رات میں پانی مانگتا ہے، میرا حسین رات میں اٹھ کے پانی طلب کرتا ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ لیکن ارباب اعزاز، میں مولا کائنات سے صرف ایک جملہ، ایک سوال جسارت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ نے بڑی جنگیں لڑی اور آپ نے فاتح خیبر، خندق، بدر، حنین، آپ نے سب کا خطاب لیا ہے، لیکن مولا یہ بتائیے کیا کسی جنگ میں پیاسے بھی لڑے ہیں؟ لیکن آپ کا لخت جگر کہ جسے حسین کہتے ہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں جب جنگ کر رہا تھا تو اپنے اصحاب سے کہہ رہا تھا اور اولادوں سے کہہ رہا تھا اے اکبر اٹھو، کیا اپنے بابا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ اے عباس کیا اپنے بابا کی اپنے بھیا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ ارباب اعزاز، ہمارے نوجوانوں کی فرمائش یہ ہے کہ جناب علی اکبر اور جناب قاسم اور 4 سال کی معصومہ کے مسائل آپ پڑھیے تو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور آپ انشاءاللہ بہت مساعد ہوں گے۔ اس گھرانے پر کون سا ستم نہیں ڈھایا گیا، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ علی اس کریم ابن کریم کا نام ہے کہ جب کوفے میں نکلتے تھے اور یتیم بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو علی بلاتے تھے اور بلانے کے بعد کہتے تھے بچوں اگر تمہیں کوئی یتیمی کا تانا دے تو بدل کے کہنا ہم یتیم نہیں ہیں بلکہ ہمارا باپ علی علی سے بنا کے۔ ارباب اعزاز، بالائے کائنات وہ علی ہیں کہ جنہوں نے کوفہ کے یتیموں کو اپنے ہاتھ سے نوالے ان کے پہن میں رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کو ضرورت لگی ہے اور حکیموں نے کہہ دیا کہ جتنا دودھ علی کو پلایا جائے گا اتنی حیات رہے گی، اور یہ خبر جب کوفے کے یتیم بچوں کو مل گئی تو ایک قطار لگ گئی اور تمام یتیم بچوں کے ہاتھ میں
ان سے کہا گیا کہ 5000 کا لشکر لے جاؤ اور اہل حرم کو لوٹ کر ان کے خیمے جلا دو اور بیویوں کی چادریں چھین لو. حمید کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5000 کا لشکر جب دوڑا تو میں لشکر کے پیچھے پیچھے تھا. میں نے کیا دیکھا کہ شمر خیمے کی دیواروں کو کاٹ رہا تھا. کاٹتے کاٹتے ایک خیمے کے قریب جب پہنچا اور اس نے چاہا کہ خیمے کی رسی کو کاٹے تو کیا سنا کہ خیمے کے اندر سے کسی بچی کی آواز آ رہی ہے. تو جیسے ہی شمر اندر گیا ساتھ ساتھ میں بھی چلا گیا. میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ شمر جیسے ہی آگے بڑھا بچی گھبرا گئی. 4 سال کی بچی تھی, سہم نہیں گھبرا گئی اور گھبرا کے اس نے اپنے قدموں کو پیچھے کیا. شمر نے کہا کہ اے سکینہ اپنے گوشوارے مجھے دے دو. میں نے دیکھا کہ اس بچی نے بار بار کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشواروں کو اتار لے, لیکن بچی سے جب گوشوارے نہ اترے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شمر آگے بڑھا. پڑھنے کے بعد ہمارے ایسا قیامت کا جملہ, شمر نے بچی کے بالوں میں اپنے ہاتھوں میں ڈالا اور ایک مرتبہ بچی کو تماچا لگایا اور بچی خاک پہ گری. اور جیسے ہی تماچا سکینہ کے رخسار میں لگا, حمید کہتا ہے اس منظر کو دیکھ کے میرا دل دہل گیا. بچی نے خوراک کا رو کیا اور کہا اے چچا عباس, ارے شمر تماچے لگا رہا ہے, کوئی مونس و مددگار نہیں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ارباب رضا اپنی آوازوں کو بلند کر کے رویا کیجیے, اس لیے کہ 8ویں امام کا زمانہ ہے اور امام علی رضا کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور جد کے مسائل ہو رہے, ذاکر مسائل حسین میں رہا اور ایک شخص ہے جو رومال رکھ کے رو رہا تھا. 8ویں امام نے فرمایا یہ بتا کیا تو میرے جد کے مسائل پہ روتا نہیں ہے؟ اس نے رومال کو کھولا اور کہا مولا میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا. مولا خون کے آنسو کے مولا نے فرمایا ایسے نہ رویا کر, آوازوں کو دبا کے نہ رویا کر, بلکہ ایسے رویا کر کہ جیسے کوئی بھی ماں اپنے جوان کے ناشے سے نپٹ کے روتی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ارباب رضا بس ایک فطرہ مسائل کا اور مجلس تمام ہے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جس وقت سکینہ کے رخسار پر اور سکینہ کے رخسار کی بے حرمتی شمر ملعون نے کی ہے اور تماچا مارا, خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے. ارباب رضا آپ کے یہاں کا کیا قانون ہے؟ ہمارے یہاں کا قانون ہے اور فطرت یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو مار دے تو ماں کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی غیر آ کر ماں کے سامنے اس کے بچے کو ایک تماچا بھی مار دے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی. ارباب رضا روایت کہتی ہے کہ جس وقت سکینہ کے رخسار پر شمر ملعون نے تماچا مارا اس وقت جناب رباب اس منظر کو دیکھ رہی تھی. علماء بیان کرتے رباب نے حسرت بھری نگاہوں سے جناب زینب کے چہرے کو دیکھا. زینب نے کہا شہزادی یہ امتحان کی منزل ہے, اب تو میرا پاس نہیں ہے, اب آپ صبر کیجیے. نانا کی امت کی اصلاح کا مسئلہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن پہ قضاء ہی و تسلیم لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیر سے عطا فرما. 1000 دعاؤں میں سے دعا یہ ہماری قوم کی ہر فرد کو معرفت بالنورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور 1000 دعاؤں میں سے دعا یہ کہ رجل فقیہ کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما. علماء سوء کے ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. جتنے بھی شرکائے مجلس میں جہاں بھی مرحومین شرکت فرماتے تھے اور اس برس ہمارے ساتھ نہیں ہیں یا میزان, ان کے درجات مزید بلند فرما. 1000 دعاؤں میں سے دعا دی ہے کہ جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں پروردگار تجھ کو بیماری کرنا کا واسطہ پروردگارہ ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ منتقم خون حسین کی ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی امان و انصار میں ان کو شفا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم اسیر